حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سحر نہیں ہوئی۔ حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور تھا، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی نسبت حضرت فاطمہ کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے اطہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین میں اس کی تعریف کیا بیان کروں جس سے زیادہ اللہ نے کسی کی تعریف ہی نہ کی ہو، جسے میرا رب حبیب کہے، خلیل کہے، یاسین کہے، طٰہٰ کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المزمل کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، حاسنین ہے، ناظرین ہے، راحت العاشقین ہے، صراط المستقیم ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رحمت للعالمین جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندی مل جائے، وہ رحمت للعالمین جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ رحمت للعالمین جو بولے تو ادنا دل چہکنے لگے، وہ رحمت للعالمین جو احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروانے والا، وہ رحمت للعالمین حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرانے والا، وہ رحمت للعالمین ربیعہ بن عتبہ جیسے لوگوں کا جنازہ پڑھانے والا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کہاں سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، تبھی سمجھ میں آئے گا اس میں کتنا فائدہ ہے۔ اپنے کلیمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلیمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آج حروف تہجی کی زبانی اپنے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی کوثر آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا راستہ دکھانے والا آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین
آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا مالک آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عالم انسان آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا رہبر آ رہا ہے، فا نے کہا فاتح والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا ریب فیہ کہنے والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا ہدایت والا آ رہا ہے، یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔